أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات ذکر ہوئی کہ کفار اور منکرین وہ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کو زندگی نہیں مل سکتی. ایک جسم جب بالکل مٹی میں آ کر بوسیدہ ہو جائے اور وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ہڈی کے ذرات میں، اس مٹی کے ذرات میں دوبارہ جان ڈالی جائے اور اس سے دوبارہ اسی طرح انسان بنے، پھر اس کا حساب کتاب ہو، پھر اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو. انہوں نے ان ساری چیزوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، عقل پہ پرکھا اور عقل میں نہیں آیا تو اس کا انکار کر دیا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا. کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے ان کے اس بے مقصد سے اعتراض کو رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ انسان خود اپنے وجود پہ غور کر لے کہ یہ پہلے کہاں تھا. کیا یہ انسان ہمیشہ سے اسی طرح ہے؟ یہ بھی تو ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا نہ نام تھا، نہ نشان تھا، نہ تذکرہ تھا. لیکن اللہ کا حکم چلا اور پانی کے ایک قطرے کو اللہ نے حکم دیا، اس قطرے سے اس کا جسم بننا شروع ہوا، پھر یہ دنیا میں آیا، پھر یہ بڑا ہوا، پھر یہ ایک دن دنیا سے چلا گیا. تو جب ایک چیز عدم سے وجود میں آئی، کچھ بھی نہیں تھا، وجود اللہ پاک نے دے دیا. اب وہی وجود جب قبر کے اندر مٹی ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، تو اللہ پاک کی ذات کیوں قادر نہیں ہے کہ وہ ان ذرات کو حکم دے اور دوبارہ انسان کا جسم بن جائے؟ اللہ اس پہ قادر ہے. اور آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے دوبارہ سے اپنی اس قدرت کاملہ کو بیان فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ان یخلق مثلہم، کہ وہ اسی کے طرح کے انسان کو دوبارہ بنا دے مرنے کے بعد؟ بلا، کیوں نہیں. وہو الخلاق العلیم، وہی ذات ہی حقیقت میں پیدا کرنے والی ہے. انما امرہ، اور بے شک اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے، ان یقول لہ کن، تو اللہ اس چیز کے لیے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت کے اندر ہر چیز کی بادشاہت، اختیارات ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ذات کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو کسی کی طاقت اور قدرت کا علم نہ ہو، یہ غلط فیصلہ کرتا ہے.
انسان کو اگر آج اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہے تو یہ آج ہر چیز کو عقل کی طاقت سے سمجھنا چاہتا ہے، اور جو چیز آج عقل میں نہیں آ رہی تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن آج یعنی اللہ پاک نے کتنی باتوں کی حقیقتیں کھول دی۔ پہلے اس چیز کا تصور نہیں تھا، لیکن آج وہ ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک آدمی گھنٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بیٹھ جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا آدمی وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے آدمی سے براہ راست بات چیت کرے گا؟ اور کوئی سوچ سکتا تھا کہ دو کونوں میں بیٹھے ہوئے افراد صرف بات چیت نہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے؟ یہ سب چیزیں آج کی دنیا میں ہوئی نا۔ اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے کہ بھئی ہم خلا میں چلے جائیں، خلائی شٹل جا رہے ہیں۔ اب اس دوڑ میں سب مبتلا ہو گئے کہ بھئی کون چاند پہ پہلے پہنچتا ہے، وہاں تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور وہاں جا کر وہاں کے معاملات کو، وہاں کی زمین کو، وہاں کی زندگی کو، وہاں کی اونچ نیچ کو، اس کو ہم دیکھ لیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں نا، سائنسدان، سائنٹسٹ وہ اس کی محنت کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پڑوسی ملک نے دعویٰ کیا کہ جی ہم پہنچ گئے، اب ہمارا ملک وہاں تک جانے کی باتیں کر رہا ہے کہ جی ہم بھی چاند پہ پہنچنے کے قریب ہو گئے، وہاں سے اس نے تصویریں شیئر کر دی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ آج کا انسان اگر وہ کچھ کر رہا ہے جس کا تصور آج سے 50 سال 100 سال پہلے نہیں تھا، لیکن یہ انسان کر رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ انسان کتنا زور لگا کر اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیے، اس کے لیے اس درجے کی تعلیم حاصل کی، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایسے آلات اور مشینیں بنائی کہ ہم خلا میں چلے جائیں، یہ سب چیزیں۔ اب چاند تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت، اتنا عرصہ، اتنا زور، تو یہ ذہن نہیں جا رہا کہ اس چاند کو بنانے والی ذات کتنی بڑی، جس نے اس چاند کو بنایا ہوگا۔ پھر اس چاند سے اوپر کی دنیا ہے، سورج جس نے بنایا ہوگا، جس نے آسمانوں کو بنایا ہوگا۔ لیکن یہاں تک انسان عقل لے جاتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو خالق کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں پر محنت کر رہا ہے، خالق کی ذات کی پہچان کی کوئی فکر نہیں۔ اسباب کو سمجھنے کے لیے سب چیزیں خرچ کر رہا ہے، لیکن مسبب الاسباب ذات کون سی ہے اس تک پہنچنے کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میں کل بھی عرض کیا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ ہم سب کو اس پر استقامت، دوام، زندگی اور موت نصیب فرمائے، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی ذات اور صفات کے کمالات کا قائل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ تو اللہ کی ذات کر رہی۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد قبر میں چلا گیا، وہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کی۔ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ ارادہ فرما لے اور اس چیز کو کہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے، اور جتنی کائنات کی مصنوعات جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یعنی چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، سیارے ہیں، اور کیا کچھ ہو، ساری چیزیں، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، سورج کو بھی، چاند کو بھی، ستاروں کو بھی، سب چیزوں۔ اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان ساری چیزوں کو لے جا کر کہاں ڈال دو؟
جہنم کے اندر. اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے لیکن اس کو لے جا کے کہاں ڈال دو؟ جہنم کے اندر ڈال دو. یہاں علماء نے نقطہ لکھا کہ یہ کیوں اللہ فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، کسی نے ستارہ پرستی کی، ستاروں کے پیچھے چلے، کوئی چاند کے پیچھے چلا، کسی نے سورج کو اپنا دیوتا اور معبود کہا، نعوذ باللہ. تو اللہ ان پہ ظاہر کریں گے کہ جن کو تم دنیا میں معبود سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، وہ میرے سامنے اتنے حقیر ہے کہ میرے حکم سے توڑ پھوڑ کے جہنم میں چلے گئے. وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہارے لیے کیا کریں؟ وہ سب چیزیں جہنم میں ڈال دی جائیں. پھر جتنے حیوانات ہیں انسان اور جنات کے علاوہ، جتنے حیوانات ہیں اس میں پھر درندے ہیں، پرندے ہیں اور سمندر کی مخلوقات ہیں، ساری چیزیں. ان کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے گا، کونو ترابا، کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ الفاظ سنائی دیں گے اور یہ سب کی سب چیزیں آنن فآنن مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی. اللہ کی ذات کے لیے تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں. وہ طاقت اتنی بڑی ہے جس نے پوری دنیا کے نظام کو چلایا ہے. تو سب چیزیں ختم. پھر جو مکلف مخلوق ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر رجسٹر کھلیں گے، پھر نامہ اعمال ہوا میں اڑائے جائیں گے. ہر ایک کا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں آئے گا. اہل ایمان کا سیدھے ہاتھ میں، اہل کفر کا الٹے ہاتھ میں آئے گا. اور ہر ایک کے نامہ عمل میں اس کی زندگی کا چھوٹا عمل، بڑا عمل، ایک ایک چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی. اتنی باریک چیزیں بھی ہوں گی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پڑھنے والا اس کو پڑھ کے میدان محشر میں حیران ہوگا اور کہے گا کہ میری یہ بات بھی لکھی گئی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی محفوظ ہو جائے گی. وہ بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے انسان کوئی اچھائی کرے بہت ہلکی ہو لیکن یقین کریں وہ بھی محفوظ. کوئی برائی کرے ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھیں لیکن یقین کر لیں کہ وہ بھی محفوظ ہو گئی. سب چیزیں. پھر حساب کتاب ہوگا، پھر وزن اعمال کا ترازو لگے گا اور اس کے اندر ایک ایک چیز کو تولا جائے گا. لیکن حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر فرشتوں کے پاس ہوں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ جب فرشتے اس رجسٹر کو اس کے ترازو میں رکھیں گے تو اونچا ہوتے 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 ایک پہاڑ بن جائے گا. یہ سب رجسٹر اس بندے کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہو. تو وہ ترازو نیچے آنے لگے گا. نیکیوں کے ترازو میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ اوپر ہونے لگے. تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے میں اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھائی دیکھو اس کا کوئی نیک عمل ہے. تو ایک فرشتہ عرض کرے گا کہ اس کا ایک بطاقہ میرے پاس ہے. اس لیے اس حدیث کا نام ہی کیا ہے؟ حدیث البطاقہ. بطاقہ کہتے ہیں پرچی کو، پرچی. حدیث البطاقہ ہے. تو فرشتہ کہے گا کہ ایک بطاقہ ہے میرے پاس. اللہ پاک تو علام الغیوب ہے. تو اللہ پاک فرشتے سے کہیں گے کہ وہ بطاقہ اس کے نیک اعمال والے ترازو میں ڈال دو. تو جب اس کو رکھا جائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ رجسٹر جو نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے، وہ معمولی سی پرچی جب آئے گی وہ اتنی بھاری ہوگی کہ یہ سارے رجسٹر اتنے ہلکے ہوں گے کہ ہوا میں اڑ جائیں. فرشتے حیران ہو کر اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ اتنی چھوٹی سی پرچی اور اس نے اتنے رجسٹروں کا وزن ہلکا کر دیا. اللہ فرمائیں گے اس پرچی کو کھول دو. جب اس کو کھولا جائے گا اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. اللہ فرمائیں گے اس بندے نے اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا تھا، میں نے اس کو بھی محفوظ کر لیا. وہ بھی محفوظ.
ایک مرتبہ کا ایمان کا کلمہ وہ اتنا طاقتور ہے دوستوں کہ وہ ایک بطاقہ وزن اعمال کے ترازو کو جھکا دے گا. یہ ساری چیزیں اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، انسان کسی نیک عمل کے موقع پر اس کو ترک نہ کرے یہ کہہ کر یا یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا کام ہے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے یا چھوٹا سا کلمہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یا میں پھر کر لوں گا. یقین کریں اللہ پاک کے یہاں ضابطے الگ ہے. اللہ کو اپنے بندے کا کون سا عمل پسند آتا ہے اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ایک فاجرہ بدکارہ عورت جس کی زندگی بے حیائی میں گزری، لیکن کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس نے ایک کتے کے بچے کی پیاس بجھائی، اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کسی عمل کے بارے میں کہ جی یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے. تو اس زندگی میں جب بھی کسی نیک عمل کا موقع ملے انسان اس میں تاخیر نہ کرے، اس کو کر لے اور اخلاص کے ساتھ کر لے، اور کوشش کرے کہ انسان کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے، اس کو پڑھتا رہے. اس لیے ہمارے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی نا کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ چلا جائے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو جب وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو اور مواجہات شریف پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سلام پڑھنے کے لیے جب جائے تو دیکھیں ایک تو صلاۃ و سلام پڑھے وہاں پر نا، لیکن ایک عجیب عمل، اور یہ چیزیں ہمیں علماء سے اور بڑوں سے سیکھنی چاہیے. فرمائے جا کر آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے یہ بندہ کلمہ شہادت پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ لے اور پھر آپ علیہ السلام کی جناب میں عرض کرے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. اللہ نے آپ کو وہاں حیات دی ہوئی ہے، اس لیے جو سلام پیش کرتا ہے آپ اس کا سلام سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے. تو کلمہ شہادت پڑھ کر پھر آہستہ الفاظ میں عرض کریں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی قبر مبارک پہ آ کے اپنے ایمان کا کلمہ پیش کر دیا ہے. آپ میرے اس کلمے کو اپنے پاس امانتاً رکھ لیں، اور قیامت کے دن جب میری پیشی ہو تو اللہ کے سامنے اس کو پیش فرما دیں. تو ایک عمل ہے، اللہ ہم سب کی حالت پہ رحم فرمائے. تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان اپنے ایمان کے کلمے کو آپ علیہ السلام کے پاس امانتاً رکھتے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو آپ گواہی دے سکے کہ اس بندے نے میری قبر پہ آ کے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اے اللہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. تو جب اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے ایمان کی گواہی دے تو اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے دوست؟ اللہ بخش دیں گے. اس لیے ایمان کے کلمے کو انسان روزانہ پڑھتا رہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا رہے کہ بھئی میرا یہ کلمہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. ہمارے ایک ساتھی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی حالت پہ رحم فرمائے، ان کی تکلیف کو، ان کی بیماری کو اللہ پاک راحت میں اور شفا کے اندر تبدیل فرمائے.
اور جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن امراض کے اندر مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔